جو ہے اس کی فل بینچ جو لاہور ہائی کورٹ نے تشکیل دی تھی اس کی سماعت ہے اور سماعت ایک ہفتے بعد کے لیے ملتوی ہو چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب حسب عادت کبھی کسی عدالت سے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں، جب متعلقہ عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو دوسری عدالت میں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے مجھے وہ ریلیف مل جائے اور فوراً شاپنگ کرتے ہیں، اور آج بھی ان کی وہی کوشش ہے اور وہی فل بینچ کی سماعت ہے۔ اور اب ان کے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کر رکھی ہے وہ واپس لیں گے، اور جب وہ ریٹ ان کو واپس وہاں سے لے لیں گے تو اس کے بعد یہاں پر فل بینچ میں بحث کا آغاز کریں گے۔ جو ایک سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے ملک میں جو ایک یہ طوفان عمران خان صاحب نے برپا کیا ہے اس کی بنیادی وجہ فرد جرم سے بچنا ہے۔ یہاں پر کوئی الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی انتخابات میں رکاوٹ نہیں ہے، انتخابات آپ کو پتہ ہونے جا رہے ہیں، الیکشن شیڈول آیا ہوا ہے، باقی حکومتی عذر جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل مسئلہ جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے اس کو ایک الجھن میں خان صاحب نے ڈالا ہوا ہے وہ فرد جرم ہے۔ فرد جرم سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں کوئی درخواست دیتے ہیں کہ جی میری فرد جرم جو ہے اگلی تاریخ پہ لگائی جائے، اور ہر دفعہ فرد جرم سے بچنے کے لیے ایسی کوشش کرتے ہیں کہ جو کوشش سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ صداقت اور امانت جو ہے ان کا بنیادی اصول ہے، تو آ کر توشہ خانہ سے لی ہوئی چیزوں کا جواب دے دیں اور کہیں کہ میں نے قانون کے مطابق حاصل کی ہیں۔ عدالتوں سے بھاگنا یا فرد جرم سے بھاگنا، یہ بنیادی جو مسئلہ ہے اس وقت پورے ملک و قوم کا، وہ کوئی الیکشن نہیں ہے، وہ کوئی امریکی سازش نہیں ہے، وہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی چوری چھپانا ہے کہ جو چیزیں توشہ خانہ سے ریاست مدینہ کے دعوے دار نے ہتھیا لی ہیں اور اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، وہ چیزیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور کرپٹ پریکٹس کا جو جرم ہے الیکشن ایکٹ کے نیچے اس سے وہ بچ نہیں پا سکتے۔ اب جب ان کو پتہ ہے کہ میں بچ نہیں سکتا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا عذر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کبھی عدالت پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی عدالت کے بیچ میں لشکر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جج صاحب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اپنی حاضری کی استثناء کی درخواست دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ عدالت کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں شفٹ کر دیا جائے، کبھی کہا جاتا ہے کہ میری ٹانگ پہ پلسٹر ہے میں پیش نہیں ہو سکتا۔ اکتوبر سے یہ فیصلہ جو ہے یہ کیس چل رہا ہے۔ فورن فنڈنگ کا کیس عمران خان نے کئی سال لٹکایا، کئی سال لٹکانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ بھی چوری ہوئی تھی، اور چوری کو چھپانے کے لیے جو لوگوں کو چور چور کا لقب دینے والا شخص ہے وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے وہ شخص ہمیشہ سے یہی کوشش کرتا ہے کہ مقدمات جو اس کے خلاف مضبوط ہیں ان کو ڈیلے کیا جائے، اور ابھی یہ توشہ خانہ کا کیس بھی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آخری دفعہ جس طریقے سے عدالت پہ انہوں نے دھاوا بولا، ہزاروں لوگوں کو لے کے عدالت میں جانے کی کیا کوشش تھی؟ آپ نے بحث کرنی ہے، آپ کے وکیل نے بحث کرنی ہے، 2 لوگوں سے زیادہ عدالت میں ضرورت کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ کو 10 سے 15 لوگوں کو عدالت میں لے کے جانے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدالت سے جو ایگریمنٹ کیا، انتظامیہ سے جو معاہدہ کیا، آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس حد تک چلے گئے کہ آپ عدالت میں آپ کے کچھ لوگوں نے جا کے جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ اگر اس طریقے سے پاکستان کی عدالتوں کا وقار جو ہے مجروح کیا جائے گا، اسی طریقے سے ہمارے پولیس والوں پہ حملہ آور ہوا جائے گا، اداروں کے اوپر، اداروں کے سربراہوں کے اوپر بیرون ممالک میں ویسٹ منسٹر کے آگے یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے آگے مظاہرے کی جائیں گے، اور ہمارے آرمی کے جو چیف ہیں ان کے بارے میں جو لوگ وہاں پر بات کریں جو پاکستانی شہری بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عدالتوں کا وقار مجروح کر رہے ہیں، آپ پاکستانی اداروں کا وقار جو ہے وہ مجروح کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک چوری کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چوری ثابت شدہ چوری ہے، آپ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے آپ نے پورے ملک اور قوم کو داؤ پر لگا دیا۔ آپ نے اپنے ہزاروں کارکن، اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگوں کے معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں ان کو ایک ڈھال بنا کے آپ عدالتوں پہ دھاوا بول رہے ہیں۔
یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آپ کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے خان صاحب. اگر آپ کہتے ہیں ڈائیلاگ کریں, ڈائیلاگ اپنی جگہ پر آپ بیٹھ کے کریں. آپ سے جماعتیں ڈائیلاگ کرتی ہیں نہیں کرتی وہ ایک بات کا مسئلہ ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو عدالتوں کے آگے پیش کریں. آپ اپنے فرد جرم کا جو پروسیس ہے, جو توشہ خانہ کیس پہ آپ پہ فرد جرم عائد ہونی ہے, جس کو آپ ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر آپ صادق اور امین ہیں, نہ آپ صادق ہیں نہ آپ امین ہیں, اگر صادق اور امین ہوتے تو آپ عدالت میں پیش ہوتے اور اپنی فرد جرم کو کنٹیسٹ کرتے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے چوری کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چوری ثابت ہوئی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹرائل نہ چلے, اور اگر ٹرائل نہیں چلتا تو آپ کو پتہ ہے آپ کو سزا نہیں ہوتی. آپ کو بھی, آپ کے وکلاء کو بھی, آپ کے قانونی مشیروں کو بھی سب کا پتہ ہے کہ اگر خان صاحب اس مقدمے میں پیش ہوں گے تو خان صاحب سے جو ہے سزا اس سے وہ بچ نہیں سکتے, کیونکہ ثبوت اتنے مضبوط ہیں. خان صاحب کے اپنے دستخط کیے ہوئے کاغذات موجود ہیں, خان صاحب کے اپنے دستخط کیے ہوئے رسیدیں موجود ہیں, اور خان صاحب کے اپنے ڈاکیومنٹس ہیں. تو خان صاحب اپنے دستخطوں کو, اپنے ایفیڈیوٹس کو, اپنے بیان حلفی کو جھٹلا نہیں سکتے. تو اس لیے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 3 یا 4 شہادتیں ہونی ہیں فرد جرم کے بعد, میرا خیال ہے اس سے زیادہ شہادتیں ہی نہیں ہیں, اور اس مقدمے نے اپنے ایک اختتام کی طرف چلے جانا ہے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ پورا پاکستان چاہے جل جائے, چاہے پاکستان میں تمام اداروں کے سربراہوں پہ آپ سوالیہ نشان لگا دیں, آپ پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیں, آپ پاکستان کے نوجوان بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیں, آپ ہمارے محافظوں کو زخمی کریں, ان کے بارے میں نفرت بھریں, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ اپنی فرد جرم جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ہمت ہے, اگر آپ میں تھوڑی سی بھی جرت ہے, اخلاقی جرت ہے, تو عدالت میں پیش ہوں اور اپنے مقدمے کا فیصلہ, اپنے مقدمے کا سامنا کریں. اور آپ جتنا اس مقدمے سے بھاگیں گے, یہ صاف ظاہر ہوتا جائے گا پاکستانی قوم پہ کہ آپ چور ہیں. آپ اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ پورے ملک میں آگ لگا رہے ہیں. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بنیادی وجہ فرد جرم سے بچنا ہے, باقی کوئی